بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر شیخ محمد عدنان چشتی، میں النور ہومیوپیتھک کلینک میاں جنو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن جو ان مریضوں کے لیے زندگی کا نیا پیغام ہے جن کے جسم پر پرانی بیماریاں، بدبودار زخم یا سخت گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کاربو اینیمیلس کی۔ یہ دوا ان مریضوں کے لیے ہے جن کا جسم تھک چکا ہو، جن کے چہرے پر زندگی کی بجھتی ہوئی روشنی نظر آتی ہو۔ آئیے اس کی مکمل علامات، ذہنی کیفیت اور خاص علامات تفصیل سے جانتے ہیں۔ مینٹل سمٹم: کاربو اینیمیلس کے مریض خاموش، مایوس، افسردہ ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے جیسے زندگی کا اختتام قریب ہے۔ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ذہنی تھکن، یادداشت کمزور اور ہر چیز میں بیزاری۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر جے ٹی کینٹ کیا کہتے ہیں؟ مریض موت کی آرزو نہیں کرتا بلکہ خود کو پہلے سے مردہ محسوس کرتا ہے۔ جسمانی کمزوری: لمبی بیماریوں کے بعد جسم بالکل نڈھال، تھوڑا سا چلنے پر سانس پھول جاتا ہے۔ جسم ٹھنڈا مگر اندر سے گرمی محسوس ہوتی ہے۔ رات میں پسینہ، سردی سے شدت اور کاربوویج میڈیسن کی طرح پیٹ میں گیس۔ کاربو اینیمیلس منہ، دانت، زبان اور گلا اس پر کیا اثر رکھتی ہے؟ منہ سے بدبو ایسی جیسے سڑی لاش سے آ رہی ہو۔ مسوڑھے سوجے نیلے یا جامنی رنگ کے ہوں۔ دانتوں سے خون یا پیپ آتی ہو۔ زبان خشک، بھوری یا نیلگوں۔ منہ کے اندر زخم یا السر جو دیر سے ٹھیک ہوں۔ گلے کے غدود سخت اور سوجے ہوئے۔ نگلنے میں تکلیف، خاص طور پر ٹھوس چیزوں میں۔ ڈاکٹر بورک کے مطابق یہ دوا ان مریضوں میں مفید ہے جنہیں گلے کا کینسر، لمفیٹک سویلنگ ہو۔ یہ سانس اور سینے پر کیا اثر رکھتی ہے؟ سانس لینے میں دقت، تھوڑی چہل قدمی پر دم گھٹنے لگتا ہے۔ پرانی کھانسی جس میں بدبودار بلغم نکلے۔ سینے میں جلن یا بوجھ کا احساس۔ خواتین میں بریسٹ گلینڈ سخت اور دردناک۔ بریسٹ کینسر کے لیے بھی یہ ابتدائی میڈیسن ہے۔ جلد اور غدود اور گلینڈز: جلد اور غدود پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ گردن، بغل یا چھاتی میں سخت گلٹیاں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں۔ کبھی کبھار ان میں درد یا جلن، زخم یا السر سے بدبودار خارش ہوتی ہو۔ جلد نیلی یا جامنی، خون کی روانی کمزور۔ یہ معدہ اور ہاضمہ پر کیا اثر رکھتی ہے؟ تھوڑا سا کھانے پر پیٹ پھول جانا، گیس، ڈکاریں، کھٹی بدبودار ڈکاریں۔ دودھ یا چکنائی ہضم نہیں ہوتی۔ قبض یا آنتوں کی سستی۔ ان مریضوں کے لیے کاربو اینیمیلس بہترین میڈیسن ہے۔ لمبی بیماری کے بعد جسم میں بدبودار پسینہ، خون کا گاڑھا ہونا، جلد نیلی یا پرانے السر میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ عورتوں میں چھاتی میں سختی یا ڈراؤنی گلٹیاں، پرانی سفلس یا کینسر میں رجحان رکھنے والے مریض۔ عام کیسز میں 30 طاقت یا 200 طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ اگر مرض زیادہ پرانی ہو تو 1 10 میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ دوا جسم کی گہرائیوں میں اثر کرتی ہے، لہذا مناسب کیس اسٹڈی اور سمٹم میچ ضروری ہے۔ یعنی کہ جو علامات اس کی اہم میں نے بتائی ہیں، اگر یہ علامات مریضوں میں ہوں تو یہ میڈیسن استعمال کروائی جائے، ورنہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مریضوں کے لیے کاربو اینیمیلس بہت اچھی دوائی ہے جن کے جسم میں زندگی کی حرارت مدھم پڑ چکی ہو۔ بدبودار زخم، سخت گلٹیاں، لمبی بیماری کے بعد کمزوری، یہ سب دوا کی نمایاں علامات ہیں۔ اگر کسی مریض میں یہ تمام علامات موجود ہوں
تو یہ میڈیسن استعمال کروائیں۔ ہمارا نمبر یہاں شو ہو رہا ہے، مشورے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر شیخ محمد عدنان چشتی کو اجازت دیں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ان کا شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔